بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پمفلٹ ہے جس کا نام شہادت حق ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شہادت حق یہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سیالکوٹ میں ایک قادیانی پولیس انسپکٹر تھا، اور جو بھی شخص پولیس اسٹیشن جاتا تو وہ مرزا غلام قادیانی کا کوئی پمفلٹ، کوئی کتاب، رسالہ قادیانیوں کا اس کو دیتا، چونکہ وہ قادیانی تھا اور قادیانیوں کا مبلغ تھا، تو پولیس تھانے میں جو بھی آتا اسے وہ قادیانیوں کا لٹریچر دیتا۔ ایک دن ایک مودودی وہاں چلا گیا، جماعت اسلامی کا رکن وہ وہاں چلا گیا، جسے لوگ مودودی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مودودی 100 یہودی۔ اور میں نے کہا کہ ایک مودودی 100 یہودی کا جو نعرہ ہے یہ لوگوں نے بخل سے کام لیا ہے، ورنہ دراصل ایک مودودی 1000 یہودی، اس لیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روحانی فرزند وہ 1000 یہودیوں پر بھی باری ہے، 100 یہودی تو بہت معمولی بات ہے۔ تو بہرحال ایک رکن جماعت ایک دن پولیس اسٹیشن چلا گیا سیالکوٹ میں اس قادیانی انسپکٹر کے پاس، تو قادیانی انسپکٹر نے اسے کچھ رسالے وغیرہ دیے۔ جماعت اسلامی کے اس رکن نے کہا کہ میں آپ کا یہ لٹریچر ضرور پڑھوں گا، لیکن کل میں آپ کو بھی کچھ لٹریچر دوں گا، وہ آپ وعدہ کریں کہ پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ جی پڑھوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص شہادت حق لے کر کے اس پولیس انسپکٹر کے پاس آیا اور اسے شہادت حق دیا۔ وہ پولیس انسپکٹر کہتا ہے کہ میں جب گھر چلا گیا تو رات کو میں نے شہادت حق کھول کے پڑھنا شروع کیا، یہ چند صفحات کا پمفلٹ ہے۔ تو جب کچھ صفحات پڑھے تو مجھ پر اثر ہونے لگا، چنانچہ میں نے رکھ لیا کہ نہیں پڑھتا، گمراہ ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ قادیانیت سے میں پھر جاؤں، قادیانیت سے نکل جاؤں، اس لیے میں نے اس پمفلٹ کو چھوڑ دیا کہ نہیں پڑھتا۔ لیکن اب رات کے وقت دل میں خیال آتا ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ پڑھو، کبھی خیال آتا ہے کہ نہ پڑھو۔ اسی کشمکش میں رات کا ایک بہت حصہ جو ہے نا وہ گزر گیا، تو میں نے سوچا کہ نیند تو ویسی آپ کی اڑ گئی ہے، خراب ہو گئی، چلو پڑھ ہی لو۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت شہادت حق جو پمفلٹ ہے اس کو پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل و دماغ میں اسلام کی حقانیت کو داخل کیا اور میں مسلمان ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح میں جب پولیس اسٹیشن گیا تو میں قادیانیت سے تائب ہو کر کے ایک مسلمان کی حیثیت سے تانے میں گیا۔ لیکن دوسرے دن پھر وہ جماعت اسلامی کا رکن وہاں پہنچا اور الاستفتاء نام سے ایک فتویٰ جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے سامنے رکھا، جس میں انہوں نے حکومت میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا تھا، حکومت کی ملازمت کو حرام قرار دیا تھا۔ تو چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اب میں نے پولیس کی نوکری بھی چھوڑ دی، اور اس وقت بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو یہ جو پولیس انسپکٹر تھا اس نے کہا کہ نوکری چھوڑنے کی وجہ سے حکومت میرے درپے ہو گئی اور حکومت گرفتار کرنے لگی، اور قادیانیت چھوڑ کر میرے سارے خاندان والے دشمن ہو گئے، سسرال والے اور اپنے جو ہے نا سارے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ سیالکوٹ سے یہ ریاست بہاولپور چلا گیا، اور ریاست بہاولپور میں جماعت اسلامی کا ایک دفتر تھا، وہاں رات کو قیام کرتا تھا اور صبح کو فٹ پاتھ پر سگریٹ وغیرہ بیچا کرتا تھا۔ جماعت اسلامی کے دفتر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اس قسم کی ایک کہانی ہے۔ 4 5 6 ماہ کے بعد ان کے اہل و عیال کو پتہ چلا، ان کی اہلیہ کو پتہ چلا، پھر انہوں نے رابطہ کیا، اور رابطے کے بعد یہ پولیس انسپکٹر واپس سیالکوٹ جب گیا تو اس کا پورا خاندان قادیانیت سے تائب ہو کر کے اسلام میں داخل ہوا۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج کل اگرچہ لٹریچر پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے،
لیکن یہ یقین جانیے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے وہ آپ کو ایک تازہ ہوا کی طرح، جس طرح انسانی جسم کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تازہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر آپ کے جسم کو، آپ کے روح کو وہ ایک تازہ غذا فراہم کرتی ہے۔ اس لیے آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کیجیے۔ جسمانی طور پر تو بہت غذائیں، مرغن غذائیں آپ کھاتے رہتے ہیں، لیکن روحانی غذا لینے کے لیے اور روح کی تقویت کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے۔ آج کل طبیعتیں اور مزاج چونکہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ جتنی زیادہ آسانی ہو جس کام میں، یہ ویڈیو کلپ سننے میں آسانی ہے، آپ رضائی اوڑھ کے بھی، رضائی کے اندر بھی ویڈیو کلپ سن سکتے ہیں، لیکن لٹریچر پڑھنے کے لیے آپ کو لائٹ آننا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یعنی ایک اہتمام کرنا پڑے گا، جو کہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ آج کل لٹریچر پڑھنے سے کتراتے ہیں، جبکہ جو چیز اور جو فائدہ کتاب کے پڑھنے میں ہے وہ ویڈیو کلپ سننے میں نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے، یہ کم از کم یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں، سلامتی کا راستہ ہے، شہادت حق اور مختلف چھوٹے بڑے، ان کو آپ مطالعہ کیجیے۔ ختم نبوت کے جو مبلغین ہیں دنیا بھر میں، یا جو ختم نبوت کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، یا جو ختم نبوت کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو جو پمفلٹ ہے قادیانی مسئلہ، اس کا آپ مطالعہ کیجیے، جس کی پاداش میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا تھا، گرفتار کیے گئے تھے، ایک لاجواب تحریر ہے۔ اسی طریقے پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا ضمیمہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، اور ہم نے ایک رسالے کی شکل میں اس کو شائع کیا ختم نبوت کے نام سے، اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا درد رکھنے والے حضرات، ختم نبوت کے لیے کچھ کر گزرنے والے حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ان پمفلٹ اور ان رسالوں کو آپ پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے اور آگے امت تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت حق کے حوالے سے چند معروضات انشاءاللہ اگلے درس میں پھر جو ہے نا وہ پیش کروں گا۔ شہادت حق کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند معروضات میں پھر پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔